الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نوشادر۔ نوشادر ایک معدنیات ہے جسے عربی کے اندر ملح النار کہتے ہیں، ہندی میں اس کو نوشادر کہتے ہیں، بنگالی میں اس کو شیر دل کہتے ہیں، سنسکرت میں نرسادر کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو امونیم کلورائڈ کہتے ہیں۔ یہ نوشادر جو ہے ٹکی کی شکل میں ہوتی ہے، گولیوں کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور جو نوشادر ٹھکری ہے یہ ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح اور ٹوٹے ہوئے ٹھکریوں کی طرح ہوتی ہے، اور نوشادر ڈنڈا جو ہے وہ ڈنڈے کی طرح ہوتی ہے۔ جوہر نوشادر جو ہے جس کی کلمیں ست پودینہ کی طرح شفاف اور چمکدار ملتی ہیں۔ مزاج کی بات کروں تو اس کا مزاج کیا ہے، اس کو کہاں کہاں پر اس کو استعمال کروایا جاتا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، تو اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، اس کو استعمال کروایا جاتا ہے کہ اگر پیشاب کی زیادتی ہے، پیشاب بار بار آ رہا ہے، پروسٹیٹ گلینڈ کا مسئلہ ہے، تو زیادہ پیشاب آنا، پروسٹیٹ گلینڈ کا مسئلہ ہونا، اس میں اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ دوسرا، جسم کے اندر جہاں کہیں بھی جگر میں، معدے میں، گردوں میں فاسد مادے جمع ہو چکے ہیں، ان فاسد مادوں کو نکالنے کے لیے بھی نوشادر کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ پھر یہ جگر اور معدے کے جو ورم بن جاتے ہیں، سوزش بن جاتی ہے، ورم بن جاتے ہیں، اس سوزش اور ورم کو نکالنے کے لیے بھی نوشادر کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ نزلہ، زکام اور کھانسی کے لیے بھی بہترین دوائی ہے۔ پھر جن کا معدہ بالکل کام نہیں کرتا، جن کا جگر بالکل کام نہیں کرتا، وہاں پر اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ الغرض جگر اور معدے کے تمام مسائل میں اس کا استعمال مفید ہے۔ ضعف جگر ہو اس میں بھی مفید ہے۔ پھر گردے اور مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے اگر 4 رتی آپ اس کو نہار میں استعمال کریں تو گردے اور مثانے کی پتھری آرام سے نکل جاتی ہے۔ پھر یہ پیٹ کا اگر درد بن جاتا ہے، پیٹ پہ اپھارا بن جاتا ہے، اس میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر تلی بڑھ گئی ہے یا جگر بڑھ گیا ہے، اس میں بھی اس کا استعمال مختلف دوائیوں کے اندر ڈال کے استعمال کروایا جاتا ہے۔ پھر یہ ہیپاٹائٹس اور یرکان کے مریضوں کے لیے جو دوائیاں تیار کی جاتی ہیں، ان دوائیوں کے اندر اس کا استعمال بہت کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے بیرونی استعمال کی بات کی جائے تو اس کو آنکھوں کے تمام امراض میں اس کو بطور سرما اس کو استعمال کروایا جاتا ہے، اور جلدی امراض میں بھی اس کو بیرونی طور پر استعمال کروایا جاتا ہے، جیسے سورائسس ہے، برس وغیرہ ہے۔ پھر یہ زہریلے جانور جو ڈنگ مارتے ہیں اور اس سے بچاؤ کے لیے
اس کو زہروں کا تریاک بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 1 رتی سے لے کر 4 ماشے تک ہے۔ اس کے مزاج کی بات کروں تو مزاج اس کا گرم خشک ہے۔ یہ اعصابی عضلاتی مزاج میں بھی مفید ہے، یہ عضلاتی مزاج والوں کے لیے بھی مفید ہے، اور طب یونانی میں بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے، اور قانون مفرد اعضاء میں بھی مختلف قسم کی ادویات کے اندر اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئیں گے۔ ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔